السلام علیکم ناظرین، مدار ادب کے ساتھ محمد اکبر نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے بہت خصوصیت کا حامل مہینہ ہے اور بہت فضائل اور برکات والا مہینہ ہے۔ تو آج ہم نے خصوصی طور پر اس پروگرام کے حوالے سے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، ان کا نام ہے پروفیسر ناصر منگل صاحب۔ آپ جڑواں شہروں میں مقبول ہیں شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور بہت کم عرصے میں آپ کی شخصیت کرتاس ادب پر ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ تو جناب پروفیسر ناصر منگل صاحب، ہم آپ کو مدار ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ہے، تو اس حوالے سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم اسلام سے پہلے کی تاریخ پر بھی نگاہ دوڑاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم میں ہوئی، پھر ان کو خلافت کا تاج بھی اسی مہینے میں پہنایا گیا، پھر ان کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ تو اس غیر معمولی مہینے کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا پسند کریں گے، اور پھر جو شہادت امام علی مقام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے انسانیت کو، ان کی شہادت نے اور ان کی اس قربانی نے انسانیت کو کیا درس دی ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی محرم الحرام ایک اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس پہ تو آپ نے بات کر لی، وہ میرا منصب نہیں ہے۔ بہرحال روایات بڑی موجود ہیں اس کی فضیلت کے اوپر، اور دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی مشہور تھی عرب میں کہ اس مہینے میں عرب کوئی جنگ نہیں کرتے تھے اور امن رہتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ کربلا جیسا غمناک، اندوہناک واقعہ اسی مہینے میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال بعد مسلمانوں کو یہ غم دیکھنا پڑا۔ تو کربلا استعارہ بن گیا ہے حریت کا، آزادی فکر کا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام بھی حریت کی علامت ہے۔ ظلم کے خلاف ہمیں ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے، اور کربلا ظلم سے نفرت کا پیغام دے رہی ہے، اور اس سے طول تاریخ میں لوگ جو ہیں فیض اٹھاتے رہے ہیں۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ جی، تو محرم الحرام کے حوالے سے آپ چونکہ یہ مدار ادب کا پروگرام ہے، تو ادب میں جو مرثیہ کی روایت ہے، سلام لکھنے کی روایت ہے، منقبت لکھنے کی روایت ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ اس کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا اور اس کی اہمیت کیا ہے ادب میں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ صنف ادب کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ گفتگو کیجیے پلیز۔ جی، میں اپنی طالب علمانہ گفتگو اور رائے اس بارے میں یہ کہوں گا کہ عربی میں قصیدہ مشہور ترین صنف شاعری ہے، اس کے اندر ہی یعنی مرثیہ بھی شامل تھا۔ موضوع کے اعتبار سے اگر کوئی درد والا، غم والا شاعر نے کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا تھا تو اسی کے اندر ہی وہ اشعار لے آتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ عربی سے فارسی میں آیا، اور فارسی سے کہا جاتا ہے کہ اردو میں اور دیگر
ہماری مقامی زبانیں اس میں یہ ٹرانسفر ہوا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح فارسی میں موجود تھا بالکل اسی طرح یہ اردو میں آیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کا آغاز دکن سے ہوتا ہے اور وہاں مثنوی غزل ابتدائی شکل کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور چونکہ وہاں کے حکمران خصوصاً گولکنڈہ ریاست اور بیجاپور ریاست کے حکمران شیعہ تھے، تو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ان کو ایک صنف شاعری کی ضرورت محسوس ہوئی. وہاں سے جب یہ شمالی ہندوستان میں آیا، شمالی ہندوستان سے مراد میری دلی، تو یہاں پر اس کو سنورنے کا اور نکھرنے کا موقع ملتا ہے، اور بڑے بڑے جو جہاں کے نامی گرامی شعراء تھے، میر و سودا سے پہلے بھی آبرو جی مبارک، اس جیسے ایک دو اور بڑے نام حاتم، ان لوگوں نے بھی مرثیہ نگاری میں اپنا حصہ ڈالا. تو میر تقی میر، جسے ہم خدائے سخن کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے بھی مرثیے لکھے. میر کے ہم اثر سودا نے اس کے اندر کافی تجربات کیے، حیات کے اعتبار سے بھی، موضوعات کے اعتبار سے بھی. تقریباً انہوں نے ہر حیات میں اس کا تجربہ کیا، مثنوی میں بھی، روائی میں بھی، مقدس میں بھی، قطع بند بھی، مخمس بھی، اور پھر مسدس اور سودا. اور ایک سودا کے ہم عصر شاعر ہیں سکندر، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید سکندر وہ پہلا شاعر تھا جس نے مسدس حیات میں مرثیہ کہا. تو فیض صاحب، یہ علامہ اقبال نے بھی اس کے بعد کام کیا، میر انیس نے بہت زیادہ کام کیا اردو ادب میں مرثیہ کے حوالے سے. تو آپ آج کل کے شعراء جو ہیں وہ بھی اس پہ کافی کچھ لکھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ انیس اور دبیر نے جس مقام پہ مرثیے کو چھوڑا تھا، جی، جو اس کی ایک انہوں نے عمارت کھڑی کی تھی، اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ اس کے اندر مزید کچھ یعنی کہ کہا جا سکے، اس سے بلند اس کو لے جایا جا سکے. بعد کے آنے والے شعراء اس مرثیے کی عمارت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ اس میں مزید اب گنجائش نہیں ہے. ویسے بھی ہر دور میں کوئی بھی صنف اگر پروان چڑھتی ہے تو وہ اس دور کے سماجی حالات کی ہی وہ پیداوار ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی بھی صنف ادب جو ہے اس کو ترقی ملتی ہے، اس کو ارتقاء اور عروج حاصل ہوتا ہے. تو وہ ایک خاص تہذیب تھی لکھنؤ کی، اس نے ہی وہ انیس و دبیر پیدا کیے تھے. اس کے بعد انیس و دبیر کے خاندان میں جو شعراء ہوئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی کلاسیکل مرثیہ کہا ہے، بڑے اعلیٰ پائے کی شاعری ہے ان کی بھی، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انیس و دبیر سے وہ جن کے آگے جا سکے. تو اس کے بعد جو برصغیر کے سیاسی حالات بدل رہے تھے، انقلاب زمانہ آ رہا تھا، اور طرح طرح کے نئے تصورات، نظریات سامنے آ رہے تھے. مسلمانوں کی ایک یعنی کہ بقا کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا اس تہذیب میں رہتے ہوئے. تو ان واقعات اور ان حالات نے اقبال سے پہلے بلکہ محمد علی جوہر کو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اقبال نے پھر اپنی شاعری میں کربلا کو حریت کے استعارے کے طور پر ہی لیا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. تو اقبال چونکہ اپنے اسلوب کا، اپنے طرز کا ایک الگ تھلگ شاعر ہے اردو ادب میں، اس نے یعنی کہ باقاعدہ ان معنوں میں مرثیہ نہیں کہا جن معنوں میں اس سے پہلے ہو رہا تھا. انہوں نے اس سے ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے
اور واقعہ کربلا سے حوصلہ ولولہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بطور استعارہ استعمال کیا. فارسی میں زیادہ ان کا اس طرح کا کربلائی کلام ہے، اردو میں کہیں کہیں وہ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور اقبال کے ہوتے ہوئے 20ویں صدی کے آغاز ہی میں 1920 میں جوش ملی آبادی کا پہلا مرثیہ آواز حق کے نام سے آتا ہے. آواز حق میں اگرچہ انہوں نے مرثیے کے تقریباً تمام جو روایتی اجزاء تھے جی ان کا استعمال کیا ہے، وہ اس مرثیے کے اندر موجود ہیں. آپ ناصر صاحب جی کیا سمجھتے ہیں کہ جو سلام، نوحہ، مرثیہ، منقبت ہے یا غزل ہے، اس کے اوپر واقعہ کربلا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ مطلب کس حد تک یہ اس واقعے کے زیر اثر آئی ہے؟ جناب اختر عثمان صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کا یہ واحد واقعہ ہے واقعہ کربلا، جس نے اس واقعے کے بعد دنیا کی شاعری میں نئی اصناف کا اضافہ کیا. نہ صرف نئی اصناف کا، پہلے سے موجود جو شعری اصناف تھیں ان پر بھی اس واقعے نے اپنا ایک اثر ڈالا، اثر چھوڑا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر بھی ہمیں کربلائی اثرات نظر آتے ہیں، خصوصاً افتخار عارف کی غزل، محسن نقوی کی غزل. اس کے علاوہ جدید لکھنے والے جتنے بھی ہیں کہیں وہ کربلائی استعارے استعمال کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ سلام نگاری جو ہے وہ اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے، منقبت ہے. اور ہم کے اندر بھی، نعت کے اندر بھی واقعہ کربلا کے اشارات ملتے ہیں. تو سلام ایک ایسی صنف ہے جو شکل کے اعتبار سے، حیات کے لحاظ سے غزل کی طرح ہے. غزل ہی کی حیات میں سلام نگاری ہوتی رہی ہے. اور میر انیس اور دبیر مرثیہ پڑھنے سے پہلے ایک آدھ اپنا سلام پیش کرتے تھے تاکہ مجمع کو متوجہ کیا جا سکے. اور ان کے اشعار میں، خصوصاً میر انیس کے اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلائی رسائی جو اشعار ہیں ان کے علاوہ ہمیں اخلاق کے اوپر، تہذیبی جو ہماری اقدار ہیں ان کے اوپر، اور عمیق گہرے نفسیاتی اور دقیق فلسفیانہ قسم کے مضامین بھی ہمیں سلام نگاری کے اندر نظر آتے ہیں. باقاعدہ بلکہ علامہ طالب جوہری صاحب تو سلام کے اندر عناصر اربع کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ نعت، منقبت، غزل اور نوحہ سلام کے اندر ہوتا ہے. اور وہ اپنی اس بات کی دلیل غالب کے ایک سلام سے پیش کرتے ہیں. غالب کا ایک مشہور سلام ہے جس کے 21 اشعار ہیں. ان کے اندر غالب نے نعتیہ اشعار بھی کہے ہیں، منقبت بھی ہے، یعنی محمد و آل محمد کی مدح مدحت، اور غزلیاتی عناصر بھی اس کے اندر ہیں، اور نوحہ بھی ہے یعنی غم کے اشعار بھی ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی اس حوالے سے محرم الحرام کے مہینے واقع کربلا کے حوالے سے کوئی کلام سنانا پسند کریں گے؟ جی بالکل، میں ایک سلام سنا دیتا ہوں. اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. آل نبی کی مدح مقدر کی بات ہے، سلمان کی یہی کمبر کی بات ہے. سبحان اللہ. در کے گداگروں کو کلندر بنا دیا، ہر کوئی جانتا ہے یہ کس در کی بات ہے. واہ سبحان اللہ. جنت کا کام کرتا ہے بہلول ہوش مند، جنت کا کام کرتا ہے بہلول ہوش مند. کیا بات ہے علی کی
یہ نوکر کی بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اکبر کی بات آپ بھی کرتے رہا کریں. اکبر کی بات آپ بھی کرتے رہا کریں. اکبر کی بات آپ بھی کرتے رہا کریں. اکبر کی بات حسن پیمبر کی بات ہے. واہ واہ واہ. اکبر کی بات حسن پیمبر کی بات ہے. وہ جو بجھے چراغ سے لیتا ہے روشنی. وہ جو بجھے چراغ سے لیتا ہے روشنی. لیتا ہے روشنی. ہاں یہ امام نور کے لشکر کی بات ہے. ہاں یہ امام نور کے لشکر کی بات ہے. جھومر جبین وقت کا سب ہیں بنے ہوئے. جھومر جبین وقت کا سب ہیں بنے ہوئے. جھومر جبین وقت کا سب ہیں بنے ہوئے. بھائی کچھ ایسی رب کو 72 کی بات ہے. واہ. بھائی کچھ ایسی رب کو 72 کی بات ہے. سائل کو بخش دے جو انگوٹھی نماز میں. سائل کو بخش دے جو انگوٹھی نماز میں. یہ بس علی ولی سے تونگر کی بات ہے. واہ. یہ بس علی ولی سے تونگر کی بات ہے. زہرا کا خاندان ہی ناصر ہے اہل بیت. زہرا کا خاندان ہی ناصر ہے اہل بیت. پڑھ لو مباہلہ کو اسی گھر کی بات ہے. پڑھ لو مباہلہ کو اسی گھر کی بات ہے. در کے گداگروں کو قلندر بنا دیا. ہر کوئی جانتا ہے یہ کس در کی بات ہے. تو پروفیسر ناصر منگل صاحب، آپ نے بذات خود مطلب مرثیہ یا سلام وغیرہ کب لکھنا شروع کیا؟ کب آپ اس طرف راغب ہوئے؟ یہ باقاعدہ تو مجھے کچھ یاد نہیں. اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی امام بارگاہ تھا، اور جب محرم شروع ہوتا تو پہلی محرم سے وہاں پہ نواخوانی شروع ہو جاتی تھی، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوتا رہا ہوں. ہمارے بزرگ صادق، فاضل اور میرا ایک کزن تھا ذوالفقار، یہ لوگ نوحہ پڑھاتے تھے اور ہم اس کا جواب دیتے تھے. وہ استائی بھی خود ہی پڑھتے تھے اور ہم جو صلوات ہے وہ سناتے تھے. تو شاید اسی کا کوئی اثر ہے کہ بچپن سے ہی یہ آواز یعنی لحن وہ ہمارے شعور میں بیٹھتا چلا گیا. اور بعد میں ایف اے کے دور میں کوئی میں نے پنجابی کا نوحہ لکھا ہوگا، کوئی اس کا شعر یاد نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امام بارگاہ اور شروع سے ہی بچپن سے ہی مجالس میں آنے جانے کا کوئی اثر ہے جو بعد میں مجھے شاعری کی طرف لے کے آیا. آغاز میں میں نے کربلا کے بارے میں ہی کوئی شاعری لکھی تھی. ہو سکتا ہے گھر میں کہیں وہ کاغذات پرانے مل جائیں. ویسے تو آپ ہر شاعر سے سیکھتے ہیں، ہر استاد سے سیکھتے ہیں، جس کی کتاب پڑھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں، لیکن لکھتے وہی ہیں جتنی آپ کی توفیق ہوتی ہے، جتنا آپ اہلیت رکھتے ہیں، جتنی اتنا ہی لکھا جا سکتا ہے. شاعری کے بارے میں میری یہ بچپن سے ہی رائے ہے. پروگرام کے آخر میں پروفیسر ناصر منگل صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا مزید کلام اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو سنائیں. مہربانی، آپ کا شکریہ. ایک اور سلام کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. جو شخص مبتلائے غم کربلا نہیں، جو شخص مبتلائے غم کربلا نہیں، مردہ ہے کوئی بت ہے بشر با خدا نہیں. واہ. مردہ ہے کوئی بت ہے بشر با خدا نہیں. واہ واہ واہ. نوکے سنا پہ جھوم کے شبیر نے کہا،
نوکے سنا پہ جھوم کے شبیر نے کہا، نوکے سنا پہ جھوم کے شبیر نے کہا، بیعت کا سر کٹا ہے میرا سر کٹا نہیں، واہ واہ واہ، بیعت کا سر کٹا ہے واہ واہ، میرا سر کٹا نہیں۔ لب پہ ہو یا حسین تو دل میں یزید ہو، لب پہ ہو یا حسین تو دل میں یزید ہو، ایسی عبادتوں کی سزا ہے جزا نہیں، ایسی عبادتوں کی سزا ہے جزا نہیں۔ جو بھی صف یزید میں ہے وہ غلام ہے، جو بھی صف یزید میں ہے وہ غلام ہے، حر جانتا ہے حر کو غلامی روا نہیں، واہ واہ، حر جانتا ہے حر کو غلامی روا نہیں۔ کشمیر کے فرات پہ اصغر ہے تشنا لب، کشمیر کے فرات پہ اصغر ہے تشنا لب، حرمل کا دست ظلم ابھی تک رکا نہیں، واہ۔ ہم کربلائے وقت کے کوفہ میں قید ہیں، ہم کربلائے وقت کے کوفہ میں قید ہیں، مختار ہم نہیں ہیں تو ماتم روا نہیں، واہ واہ، مختار ہم نہیں ہیں تو ماتم روا نہیں۔ ہر ایک کربلا کا یہی استغاثہ ہے، ہر ایک کربلا کا یہی استغاثہ ہے، ظالم کا ساتھ دینا حسینی ادا نہیں، ظالم کا ساتھ دینا حسینی ادا نہیں۔ قاتل کسی حسین کے اکبر کا جو بھی ہے، قاتل کسی حسین کے اکبر کا جو بھی ہے، اس کا میرے حسین سے کچھ واسطہ نہیں، واہ واہ، اس کا میرے حسین سے کچھ واسطہ نہیں۔ قاتل نبی کا نام بھی لیتا رہا مگر، قاتل نبی کا نام بھی لیتا رہا مگر، سبط نبی کے قاتل سے ظالم ڈرا نہیں، واہ واہ، سبط نبی کے قاتل سے ظالم ڈرا نہیں۔ شام غریباں آگ میں جل کر یہ کہہ اٹھی، شام غریباں آگ میں جل کر یہ کہہ اٹھی، آل نبی کو اجر ملا یا ملا نہیں، آل نبی کو اجر ملا یا ملا نہیں۔ بنت علی حسین کے لاشے کو دیکھ کر، بنت علی حسین کے لاشے کو دیکھ کر حیران کیوں ہوئی تھی کسی کو پتہ نہیں، حیران کیوں ہوئی تھی کسی کو پتہ نہیں۔ ناصر غم حسین ہے سرمایہ حیات، ناصر غم حسین ہے سرمایہ حیات، وہ زندگی ہے موت جو وقف ازا نہیں، وہ زندگی ہے موت جو وقف ازا نہیں۔ جو شخص مبتلائے غم کربلا نہیں، مردہ ہے کوئی بت ہے بشر با خدا نہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب پروفیسر ناصر منگل صاحب، آپ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے ایک شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ جو آپ نارسا رہا لب حسین سے، جو آپ نارسا رہا لب حسین سے، برسے گا حشر تک زمانے کی آنکھ سے۔ ناظرین، آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اس حوالے سے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔